السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار پوئٹری سینٹر۔ مارکہ موتا اسلامیات آپ لوگوں کا پیج نمبر 60 ہے، 60 یعنی کہ، تو آپ پیج نمبر 60 پہ آ جائیں اور آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہ سیرت طیبہ باب سوم کا حصہ ہے۔ کیونکہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں تو مجھے جس کا ٹائم ملتا ہے میں اس حساب سے کرواتی رہتی ہوں، تو آپ یہ اس کو شیئر کیا کریں آپس میں اسٹوڈنٹس، تاکہ دوسرے بچے بھی اس کو کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے مقاصد کیا ہیں، اس میں دیکھیں آپ گرین باکس بنا ہوتا ہے ہر ایک چیپٹر کے سٹارٹ میں، تو اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں ہے مارکہ موتا کے پس منظر اور اسباب کے بارے میں جان سکیں، مارکہ موتا کے واقعات اور معجزات کے بارے میں سمجھ سکیں، حضرت جعفر تیار، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شجاعت کہتے ہیں بہادری کو، اور شہادت کے بارے میں آگاہ ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب سیف اللہ کردار اور اس موقع پر ان کی عسکری حکمت عملی سے آگاہ ہو سکیں، مارکہ موتا کے نتائج و اثرات کا جائزہ لے سکیں، ٹھیک ہے، اور مارکہ موتا کے 22 مسلمانوں کو حاصل ہونے والے عسکری اور سیاسی فوائد، عسکری فوجی کو کہتے ہیں، اور سیاست سے ریلیونٹ فوائد کا جائزہ لے سکیں۔ مارکہ موتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا مارکہ تھا۔ مارکہ کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت بڑی لڑائی، بڑے لیول کی جنگ جیتنا۔ اس سے پہلی دفعہ مسلمانوں کو رومیوں کے ساتھ لڑائی کا موقع ملا، ان کی جنگی تدابیر سے آگاہی حاصل ہوئی۔ یہ معرکہ 8 ہجری میں پیش آیا۔ 8 ہجری آپ نے جنگ موتا کے حوالے سے یاد رکھنی ہے۔ مارکے کا پس منظر کسے کہتے ہیں کہ وجہ کیا تھی اس مارکے کی پیش آنے کی؟ صلح حدیبیہ کی 10 سالہ مدت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک اور بادشاہوں کی طرف سفرا کو دعوتی، سفرا کسے کہتے ہیں؟ سفیروں کی جمع ہے، سفیر جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھیجے جاتے ہیں امن کے لیے، امن کے پیغامات کے لیے، ٹھیک ہے۔ دعوتی خطوط دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بصرہ کے حاکم کو دعوتی خط دے کر بھیجا، بصرہ کے، ٹھیک ہے، جیسے بشرا لکھتے ہیں نا، اسی طرح سے بصرہ، یا پریکٹس بھی کیا کریں لفظوں کو لکھنے کی، ٹھیک ہے۔ 8th کلاس اس کو اتنا لائٹ نہ لیا کریں، اسلامیات کے بھی اچھے خاصے کوسچن آتے ہیں پیپر میں۔ لیکن کیسر روم کے گورنر نے انہیں گرفتار کر کے شہید کر دیا، ٹھیک ہے۔ کیسر روم نے آگے سے کیا حرکت کی؟ کیسر بادشاہ کو کہتے ہیں، روم کے بادشاہ جو بھی تھا اس وقت موجودہ، انہیں گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ یہ قتل رومیوں کی طرف سے بہت بڑی جرأت تھی، ٹھیک ہے۔ رومیوں نے جو ہے وہ قتل کر دیا ان کو، تو یہ بہت بڑی حرکت کی انہوں نے، کیونکہ سفیروں کو قتل کرنا بہت بڑا جرم اور اعلان جنگ کے برابر سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرأت اور سرکشی کا جواب دینے کے لیے 3000 کا لشکر روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اپنے 8 ہجری کے ساتھ ساتھ 3000 کا لشکر بھی یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، پڑھتے ہوئے ان کا خیال رکھنا ہے۔ لشکر کی روانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا جائے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدعہدی سے بچنے، خیانت نہ کرنے، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور گرجوں میں عبادت کرنے والے راہبوں کو قتل نہ کرنے، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں بہت دھیان سے لکھنی ہیں اور بہت دھیان سے آپ نے سننی ہیں اور یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کن کن کو انہوں نے کہا تھا؟ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور گرجوں میں عبادت کرنے والے راہبوں کو کھجور یا کسی اور درخت کو نہ کاٹنے اور کسی عمارت کو تباہ نہ کرنے کی وصیت کی۔ دیکھیں سبحان اللہ، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیں کہ انہوں نے کسی بھی قسم کے نقصان سے انہیں روکا، حالانکہ کتنا بڑا حادثہ ہوا تھا ان لوگوں کے ساتھ۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جب اس جگہ پہنچے جہاں مسلمانوں کے سفیر حضرت حارث کو شہید کیا گیا تھا تو ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، اور اگر وہ قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو مدینہ منورہ سے باہر مسلمانوں کو رخصت کرنے کے مقام ثنیۃ الوداع تک جا کر رخصت کیا، ٹھیک ہے، ثانیۃ الوداع، ٹھیک ہے، تک جا کر رخصت کیا۔ رومی لشکر کی اطلاع اور مشاورت۔ مسلمان جب شام کی طرف بڑھے، ٹھیک ہے، اور معان میم عین الف نون مقام پر پہنچے
تو اطلاع ملی کہ ہرکل روم 1,00,000 کا لشکر لے کر، ٹھیک ہے، بالکا کے مقام کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ بالکا مقام کا نام ہے، اور ارد گرد کے قبائل کے مزید 1,00,000 لوگ بھی جمع ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں نے اس غیر متوقع صورتحال کو دیکھتے ہوئے مشورہ کیا، اور یہ رائے بھی سامنے آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی جائے تاکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فوج روانہ فرمانا چاہیں تو فرما دیں یا کوئی اور ہدایت عنایت فرمائیں تو اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پوری قوت اور جذبہ ایمانی کے ساتھ دشمن سے لڑنے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا مشورہ دیا، جسے قبول کر لیا گیا۔ جنگ کا آغاز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی صداقت۔ مسلمانوں کی فوج کا ہرکل کی فوج کے سے سامنا مشارف کے مقام پر ہوا اور اسلامی لشکر نے موتا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے علم سنبھالا اور بہادری سے لڑتے، علم کسے کہتے ہیں؟ جھنڈے کو۔ بہادری سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے علم سنبھالا اور بڑی بے جگری سے لڑے اور گھوڑے سے اتر کر لڑتے رہے، یہاں تک کہ دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا سنبھالا اور جب اسے بھی کاٹ دیا گیا تو بازوؤں اور سینے سے بلند کیا، یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے جسم پر 9 سے زیادہ زخم لگے اور یہ سب زخم ان کے جسم کے اگلے حصے پر لگے تھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا سنبھالا اور گھوڑے سے اتر کر لڑتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی دل کو ہلا دینے والا واقعہ تھا، لیکن دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ لوگ شہید ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اطلاع ملی ہوگی کہ یہ تمام لوگ شہید ہو جائیں گے اور ان کی جگہ پھر حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنگ کا یہ منظر مدینہ منورہ میں دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا سنبھال لیا، اور جب وہ شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا سنبھال لیا، اور جب وہ شہید ہو گئے تو جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے تھام لیا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں حضرات کی شہادت کا ذکر فرما کر آپ دیدہ ہو گئے، یعنی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یا رونے والے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو ان کے دونوں ہاتھوں کے بدلوں میں 2 پر عطا فرمائے ہیں، جس سے وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب سیف اللہ اور حضرت جعفر کا لقب ذوالجناحین یعنی 2 پروں والا پڑ گیا۔ ذوالجناحین یعنی 2 پروں والا، یہ بات بھی غور طلب ہے کہ آپ اسے دھیان رکھیں۔ حضرت خالد بن ولید کی کامیاب جنگی حکمت عملی، یعنی جنگ میں انہوں نے کیا حکمت عملی دکھائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پہلے دن کی جنگ کے اختتام پر یعنی خاتمے پر اگلے دن ایک جنگی حکمت عملی اپنائی، جس کا مقصد رومیوں کو خوف زدہ کرنا تھا تاکہ مسلمانوں کے لشکر کا تعاقب نہ کریں۔ انہوں نے اگلے دن جنگ سے پہلے لشکر کی ساری ترتیب بدل ڈالی، اگلے حصے کے لوگوں کو پچھلے حصے کی طرف، دائیں طرف والوں کو بائیں طرف کر دیا۔ اس سے دشمن کو شک ہوا کہ شاید ان کے پاس مزید فوج آ گئی ہے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جنگ شروع کر کے مسلمانوں کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹانا شروع کیا، لیکن رومیوں نے اس ڈر سے پیچھا نہ کیا کہ کہیں اس میں مسلمانوں کی چال نہ ہو اور مسلمان انہیں گھیر کر قتل نہ کر دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی یہ تدبیر کامیاب رہی۔ اس سام و مسلمانوں کے لشکر کو بچا کر واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس معرکے میں 12 مسلمان شہید ہوئے، لیکن دشمن کی اموات کی تعداد کا علم نہیں ملتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کہیں پہ اس کی صحیح تعداد نہیں پتہ لگ سکی۔ نتائج و اثرات۔ اس معرکے سے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن انتظام کا علم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد کی ترتیب وار قیادت کا خود سے ذکر فرما دیا۔ اس طرح ہمیں اس معرکے سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں اپنے گھر کے افراد اور رشتہ داروں کو دوسروں پر مقدم رکھتے تھے۔ حضرت زید بن حارث
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ اس موقع سے ہمیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بھی علم ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیاب جنگی حکمت عملی سے بھی آگاہی حاصل ہوتی ہے کہ انہوں نے بڑی حکمت اور تدبیر سے چند ہزار مسلمانوں کے ساتھ 1,00,000 سے زائد کے رومی لشکر سے مقابلہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ اصول بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات پسپائی اختیار کرنا شکست نہیں بلکہ کامیاب جنگی حکمت